بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلیہ مبارک کا ذکر کے بارے میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے انبیاء کرام کو پیش کیا گیا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ درمیانے قد کے ہیں، گویا قبیلہ شنوا کے لوگوں میں سے ہیں۔ میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا تو وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ پایا۔ اس کا ذکر مسند احمد میں ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم، حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ، بال گھنگریالے اور سینہ چوڑا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام قد آور اور بڑے جسم والے تھے، رنگ گندمی تھا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اپنے ساتھی یعنی مجھ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اس کا ذکر بھی مسند احمد میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دجال کا ذکر کیا گیا اور پوچھا کہ کیا اس کی پیشانی پر کافر یا اس کے حروف کاف فے رے کے لکھے ہوئے ہوں گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہیں سنا، ہاں البتہ کچھ انبیاء کے بارے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حلیہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو اپنے ساتھی یعنی مجھ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بالوں والے اور آدم علیہ السلام کی طرح قد آور تھے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سرخ اونٹ جس کی مہار کھجور کی ہے اور اس پر سوار ہو کر وادی میں اتر رہے ہیں۔ اس کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت اور مقام پیدائش بھی ملاحظہ کیجیے۔ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تاریخ میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ نمرود بن کنان کے زمانے میں ہوئی، اور یہ نمرود ایک قول کے مطابق مشہور بادشاہ ضحاک ہی ہے، اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے 1000 سال بادشاہی کی، اور یہ انتہائی جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ بنی راسب قبیلے کی اولاد میں سے تھا، جن کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بادشاہت کے زمانے میں ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی اور چمک دمک سورج چاند سے کچھ ہی کم تھی، تو اس سے اہل زمانہ نمرود سمیت سب گھبرا اٹھے تھے، اور نمرود نے نجومیوں اور کہانوں کو اکٹھا کیا اور اس بارے میں ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ تیری روبت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور تیری سلطنت کا زوال اسی کے ہاتھوں سے ہوگا۔ نمرود نے یہ خبر سن کر عام حکم جاری کر دیا کہ جو بھی لڑکے پیدا ہوں وہ تمام قتل کیے جاتے رہیں، اور ان تمام بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا۔ پھر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور کافروں کے پنجے سے ان کو محفوظ رکھا، بہت ہی عمدہ طریقے سے پرورش و نشوونما ہوئی اور جوانی کو پہنچے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مقام سوس میں ہوئی، بعض نے کہا کہ بابل میں، اور بعض نے کہا مقام کوئی یعنی سواد میں۔ یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی گزر چکا ہے کہ وہ دمشق کے شرقی جانب برزہ میں پیدا ہوئے، اور جب نمرود ہلاک ہوا تو آپ ہیران نامی علاقے کی طرف ہجرت فرما گئے، وہاں سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی اور ایلیہ بیت المقدس کے شہر میں سکونت اختیار فرمائی، اور وہاں ان کے ہاں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سامعین کرام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے کہ سرزمین کنان میں قبرون بستی میں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئیں۔ اس وقت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 127 سال تھی۔ بمطابق اہل کتاب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا حزن و ملال ہوا اور سوگواری کی، اور بنی حیث قبیلے کے ایک شخص افرون بن سخر سے ایک زمین 400 دینار میں خریدی اور وہاں ان کو دفن فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی شادی رفقہ بنت بتویل
بن ناہور بن تارہ سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کنتورہ نامی ایک خاتون سے شادی کر لی۔ کنتورہ کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی لڑکے زمران، یکشان، مادان، مدین، شیاق اور شوہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا ذکر اور ان کی عمر کے متعلق اقوال بھی ملاحظہ کیجیے کہ اہل کتاب کی خبروں میں سے ابن اساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بزرگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے مختلف قصے نقل کیے ہیں۔ ایک قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی اچانک آئی تھی، جبکہ اہل کتاب وغیرہ نے جو ذکر کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اہل کتاب قصوں میں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے، پھر 175 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور اسی مذکورہ زمین میں مدفون ہو گئے، اور مفرون الحیثی کی کھیتیوں کے پاس اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عین پڑوس میں دفن کیے گئے، اور ان کے کفن دفن کا اہتمام ان کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا۔ ابن کلبی کے قول کے مطابق یہ روایت آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 سال حیات رہے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام تینوں حضرات کی قبر مبارک اس عمارت یعنی 4 دیواری میں واقع ہے جس کو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے خبرون علاقے میں تعمیر کیا تھا۔ یہ شہر آج تک خلیل کے نام سے مشہور ہے، لیکن 4 دیواری میں قبروں کی جگہ کا بالکل صحیح تعین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے چلتے پھرتے وقت اس پورے خطۂ زمین کا احترام کرنا چاہیے تاکہ لا علمی میں ان مقدس ہستیوں کی قبر مبارک وغیرہ پر پاؤں نہ آ جائے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جان کر آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔